وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم أدخلنا الجنة بالرحمة والقرآن، اللهم نجنا النار بالقرآن. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، معزز و محتشم میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم کے فضل و کرم، اس کے لطف و عنایت سے قرآن مجید سے منسوب اس پاکیزہ محفل پاک میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس سے محبت کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کا ترجمہ و تشریح چل رہی تھی. متقین کی صفات کے بعد کفار کا تذکرہ، اور پھر گزشتہ درس میں منافقین کا تذکرہ اور ذکر شروع تھا. آج اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. گزشتہ آیات میں آیت نمبر 8، 9، 10، 11، 12 میں عرض کیا تھا کہ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہیں. وہ بظاہر اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں منافق، لیکن وہ اللہ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے آپ کی، یعنی اپنے ہی نفس کو دھوکہ دینے والے ہیں. ان کے دلوں میں جو نفاق کا مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بھی ان کے اس مرض کو، اس بیماری کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان منافقوں سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، تم زمین پر فساد مت پھیلاؤ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. آج بھی یہ اگرچہ ان آیات کا شان نزول تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے ساتھی تھے جو مدینہ منورہ میں تھے، لیکن آج بھی منافقین کا ایک گروہ اسی طرز عمل کا شکار ہے. فساد پھیلاتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، اور اسے اصلاح کا نام دیتے ہیں، اسے سنوارنے کا نام دیتے ہیں، نت نئے طریقوں سے، ہتھ کنڈوں سے. اور انہی آیات سے آگے جو پتہ چل رہا ہے الا انہم هم المفسدون، اللہ نے فرمایا خبردار، بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے کہ بے وقوف ایمان لائے. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے. تو ان آیات پر غور کریں نا، ایک تو یہ پتہ چلا کہ منافق بھی بظاہر کلمہ تو پڑھتے تھے، ظاہری اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا اظہار اور اقرار بھی کرتے تھے. جو بغض تھا، جو نفرت تھی، جو عناد تھی، جو کفر تھا، وہ ان کے دل میں تھا. اس کے باوجود ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان
صرف زبان سے کلمہ کا اظہار کا نام نہیں ہے، زبان سے اصلاح کا نام لینا ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان تصدیق بالقلب ہے۔ جو کچھ آپ کا دل کہہ رہا ہے، جو کچھ آپ کی زبان کہہ رہی ہے، آپ کا دل بھی اس کی تصدیق کرے گا، تو تب عند اللہ آپ کا ایمان قبول ہوگا، اس کے بغیر آپ کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا میں نے بات شروع کی تھی، آج کل بھی یہ اصلاح کے نام پر جو فسادی ہیں، جو فتنہ ور ہیں، دیکھیے یہاں کہا گیا کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے ویسے تم ایمان لاؤ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رئیس المفسرین ہیں، اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں، اور حضرت مولا کائنات ہیں۔ ان منافقوں کو کہا جاتا تھا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے، ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لائے، ایمان لاؤ جیسے عثمان ایمان لائے، ایمان لاؤ جیسے علی المرتضیٰ ایمان لائے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور بہت سارے مفسرین نے، امام طبری نے بھی اور دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد مطلق صحابہ کرام ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام ہیں، کیونکہ اس دور میں دو ہی تو جماعتیں تھیں، یا صحابہ کی جماعت تھی یا پھر منافقین تھے، تیسرے تو کافر تھے نا جو کھلم کھلا دشمن تھے۔ تو کہا گیا کہ ما آمن الناس سے مراد صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت اور پاکیزہ گروہ ہے کہ اے نفاق کرنے والے منافقو، جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں تم اس طرح ایمان لے کر آؤ، کہ صرف زبان سے اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اظہار نہ کرو، بلکہ دل سے اس کی تصدیق بھی کرو۔ اب وہ جواباً کیا کہتے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں؟ اب پہلا اپنے آمن الناس کا سمجھ لیا کہ آمن الناس سے مراد کیا ہے؟ آمن الناس سے مراد صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے مطابق ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، یعنی میرے کریم کے 4 یار ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے منافق؟ وہ کہتے تھے کما آمن السفہاء، جیسے کہ بے وقوف ایمان لائے۔ پتہ یہ چلا منافق میرے کریم کے صحابہ پر تبرہ بازی کرتا ہے، منافق میرے کریم کے صحابہ کو بے وقوف سمجھتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، ان کی تحقیر کرتا ہے، ان کا استہزاء کرتا ہے۔ کل کا منافق بھی ایسا تھا، آج بھی جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر زبان طعن دراز کرے، سمجھ جائیں یہ بھی پکا منافق ہے، ان کی پہچان ہی یہی ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اب انہوں نے تو صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ نے جواب دیا الا انہم، خبردار، انہم بے شک وہی الزام لگانے والے، هم السفہاء بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے، وہ اس زعم میں مبتلا ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں۔ اللہ فرماتا ہے در حقیقت وہی بے وقوف ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہیں۔ اور یہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا، پچھلی آیت میں جہاں دھوکہ دینے کا ذکر تھا نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، وہاں پر کہا گیا وما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ ایسے ہی پھر جب فساد کی بات ہوئی نا، انہیں کہا گیا کہ فساد نہ پھیلاؤ، تو انہوں نے کہا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہاں بھی کہا گیا 12 نمبر آیت میں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ اب جب بات ہوئی دھوکہ دینے کی، بے وقوف سمجھنے کی، تو کہا گیا وہ بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فساد کا علم ہے نا، یہ حواس سے معلوم ہوتا ہے۔ فساد پھیلانا، فتنہ انگیزی کرنا، لڑائی جھگڑا،
یہ انسان کو حواس سے معلوم ہوتا ہے۔ حواس کیا ہے؟ حواس 5 ہے نا، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، یہ بولنے کی قوت، یہ 5 جن حواس سے خمسہ بھی کہا جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فسادی ہے، یہ فتنہ پرور ہے۔ اور یہ جو بے وقوفی ہے نا، بے وقوفی کا تعلق جو ہے نا وہ حواس سے ظاہری سے نہیں ہے، یہ عقل سے تعلق ہے۔ کہتے ہیں نا تمہیں عقل ہی نہیں ہے، بے وقوف ہو۔ بے وقوف کا مراد یہ ہوتا ہے جسے عقل نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا۔ اس لیے جہاں فساد کی بات آئی تو وہ اس کے لیے پھر کہا گیا کہ انہیں شعور نہیں ہے، اور جہاں بات آئی بے وقوفی کی، عقل مندی کی، تو وہاں کہا گیا انہیں علم ہی نہیں ہے۔ اب اللہ نے جب فرما دیا کہ وہ بے وقوف ہیں تو پھر اس میں کوئی شک و شبہ رہا ہی نہیں، وہ بے شک سمجھتے رہیں بے وقوف۔ کل کے منافق بھی صحابہ کو بے وقوف سمجھتے تھے، آج کے منافق بھی اصلاح کے نام پر، جدیدیت کے نام پر بزرگوں کی توہین کرنا اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں۔ وہ بھی بے وقوف تھے، یہ بھی در حقیقت بے وقوف ہیں۔ اور کیسے بے وقوف ہیں؟ یاد رکھیے قرآن کی کوئی بھی بات جو ہے نا وہ خالی از حکمت نہیں ہے۔ وہ کیسے بے وقوف ہیں؟ دیکھیے سادی سی بات ہے، منافق کیسے بے وقوف ہے؟ یہ دنیا کا نفع تو چند روزہ ہے نا، انہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی۔ کفار سے جو فائدے حاصل ہونے تھے، جو دنیا میں فائدے حاصل ہونے، تو کتنی بڑی بے وقوفی کی، گھاٹے کا سودا کیا۔ آخرت کی جو ہمیشہ کی رہنے والی دائمی زندگی تھی، وہاں جو نفع حاصل ہونا تھا، وہاں جو جنت میں نعمتیں ملی تھیں، ان سے محروم اپنے آپ کو کر دیا دنیا کی چند نعمتوں کے بدلے میں۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ ایسے ہی اگر دیکھیں تو جو اسلام کے اور ایمان کے جو دلائل ہیں یہ قوی ہیں، جو ان کے نفاق کے دلائل تھے وہ کبھی تو نہیں تھے، فاسد خیالات تھے بس، تو انہوں نے قوی دلائل پر فاسد خیالات پر اعتماد کر لیا، تو یہ بھی بے وقوفی ہے۔ ایسے ہی وہ 2 گھروں کے مہمان بنے، آگے ہے نا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے، مومنوں سے ملتے، کہتے آمنا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے نا، کفار کے پاس جاتے نا، الگ ہوتے، قالوا، وہ کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو صرف ان مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے تھے، ان کی تحقیر کر رہے تھے۔ تو اب یہاں کچھ اور، وہاں کچھ اور، ادھر مسلمانوں کو راضی رکھنے کی بھی کوشش کہ ان سے بھی فائدہ لے سکیں، ادھر کافروں کو بھی راضی کر رہے ہیں جن کے ساتھ در حقیقت ان کا جو دلوں کا تعلق ہے، میل ہے، محبت ہے، کہ ان سے بھی حاصل کریں۔ تو 2 گھروں کے مہمان ہوئے، ایک گھر ادھر کا، ایک گھر ادھر کا۔ تو سیانے کہتے ہیں 2 گھروں کا مہمان ہمیشہ بھوکا ہی رہتا ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ملا نہ وصال صنم۔ اردو میں مثال دیتے ہیں دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ وہ اعتماد کرتے ہیں نہ یہ اعتماد کرتے ہیں۔ اور آج بھی وہ شخص ذلیل و خوار ہوتا ہے جو اپنے جماعت کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ مل جاتا ہے، نہ آستین کا سانپ بنتا ہے، اپنوں کی نظر میں تو غدار ٹھہرا ہی، غیر بھی کبھی اس پر اعتماد نہیں کرتے کہ جو ان کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ غداری کر سکتا ہے، یقیناً وہ ہمارے ساتھ بھی غداری کرے گا۔ اسی لیے اس کے تحت ایک اصلاحاً بھی بات عرض کرتا چلوں، ہمارے بزرگوں نے، صوفیاء نے یہ بتایا ہے، اگر آپ کے پاس آ کر کوئی شخص کسی دوسرے کی غیبت کرے نا، کسی دوسرے کی برائی بیان کرے نا، تو اس کو اپنے اعتماد والے لوگوں کی لسٹ سے، فہرست سے نکال دو، اس کی بات پر کبھی بھی یقین مت کرو، اس لیے کہ آج جو تمہارے سامنے کسی دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، کل کسی دوسرے کے سامنے تمہاری بھی غیبت کرے گا، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، دھوکہ۔ ایسے ہی وہ کیسے وہ گھاٹے میں رہے، کیسے بے وقوف ہیں کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا بالکل گھاٹے کا سودا کیا نا، یہ تو چل ہی نہیں سکا ان کا۔ میرے اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وحی کے ذریعے بتا دیا فلاں فلاں منافق ہیں،
جب تک حکمت الہیہ تھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نہیں فرمایا۔ جب حکم آ گیا تو آپ نے ان کا جتنا راز تھا سارا ظاہر کر دیا، ان کی خباثت کو بیان کر دیا۔ فرمایا اخرج فلاں، اخرج فلاں، تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے۔ تو یہ تو ان کا مکر چل ہی نہیں سکا، تو یہ بے وقوفی ہی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی، تو اللہ کے نبی کی مخالفت یہ تو در حقیقت اللہ کی مخالفت ہے۔ تو جو اللہ کی مخالفت کرے اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر ہوش و خرد سے عاری شخص کون ہو سکتا ہے کہ جو زمین و زمان کے مالک سے بغاوت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ یہ کہتے تو یہی ہیں کہ صحابہ بے وقوف ہیں، لیکن در حقیقت یہ خود بے وقوف ہیں۔ اور یہ جو اگلی آیت ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابیش جو تھا نا، وہ ایک مرتبہ منافقین کی گروہ جماعت کے ساتھ جا رہا تھا، تو راہگیروں سے راستے میں نظر آئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان اپنے ساتھیوں کہنے لگا دیکھنا تم ذرا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا اور کہنے لگا ابوبکر آپ تو بڑے ہی عظمت والے ہیں، آپ تو قبیلہ بنی تمیم کے سردار ہیں، آپ کی رفت کیا بات ہے، آپ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بڑے محبوب ہیں۔ پھر حضرت فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی تو ان کے لیے بھی تاریخی جملے کہے، پھر مولا کائنات سے ملاقات ہوئی تو ان کے لیے بھی تاریخی جملے کہے، اور جب وہ واپس گیا نا اپنی جماعت میں تو کہنے لگا دیکھا میں نے ان کو کیسے بے وقوف بنایا۔ اس نے اپنی جماعت میں یہ بات کہی تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ وہ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم نے ان کو بے وقوف بنا لیا۔ اللہ فرمائے اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں سزا دے رہا ہے ان کی اس مذاق کی۔ استہزاء کا مطلب بنیادی طور پر عام طور پر بولا جاتا ہے مذاق اڑانا۔ ان کے لیے مومنوں منافقین کے لیے جب استہزاء کی نسبت ہوئی تو وہاں تو مذاق اڑانے کی بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ تو مذاق اڑانے سے پاک ہے۔ جب استہزاء کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے تو پھر اس کا معنی ہوگا اللہ انہیں ذلیل کرتا ہے، اللہ ان سے انتقام لیتا ہے، اللہ انہیں جاہل بنا دیتا ہے کہ دنیا میں کسی جگہ ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، اور قیامت میں بھی ان کے لیے ذلت ہی ذلت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی حشر میں بھی۔ تو اللہ انہیں ذلیل فرما رہا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی منافقت کی وجہ سے، ان کے نفاق کی وجہ سے۔ ہاں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ مت سمجھیں، وہ اللہ نے ساتھ ہی وضاحت فرما دی، یہ مت سمجھیں کہ شاید وہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں نہ بھٹکتے رہیں۔ کل بھی انہیں ڈھیل تھی اور آج بھی ڈھیل دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک قانون قدرت ہے۔ ظالم کو اور گنہگار کو ڈھیل ضرور دی جاتی ہے، اس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں۔ وہ ایک بڑا عام سا محاورہ اردو میں کہتے ہیں کہ 100 دن چور کا اور 1 دن سپاہی کا۔ اللہ ان منافقوں کو، ان ظالموں کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن جب وہ اپنی پکڑ میں لیتا ہے نا اپنے عذاب، تو پھر اس کی عذاب کی گرفت سے کوئی نکل بھی نہیں سکتا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ اللہ اکبر۔ مومن تو وہ ہے نا جنہوں نے، اللہ فرماتا ہے کہ آگے چل کر آئے گا کہ مومن وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان اور مال کے بدلے میں جنت کو خرید لیا۔ تو منافقوں کی بات آئی تو فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ ہدایت تو ملی تھی انہیں، وہ جانتے تھے نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ کے پیارے بھی ہیں، لیکن دنیاوی مفادات کے تحت، دنیاوی لالچوں کے تحت
سرداری کی وجہ سے، دیگر لالچوں کی وجہ سے انہوں نے دنیا کی ضلالت کو خرید لیا۔ فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا۔ فما ربحت تجارتہم، فرماتے ہیں ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا۔ ہم اگر کوئی کاروبار کریں نہ ہمیں کوئی ظاہری نفع نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ محنت بھی کی، سارا کچھ کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا، بے وقوفی ہے۔ فرمایا فما ربحت تجارتہم، تم میرے محبوب کے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہو، در حقیقت تو بے وقوف تم ہو۔ تمہاری اس تجارت نے تمہیں کیا فائدہ دیا، کیا ملا تمہیں؟ نہ دنیا، نہ عقبہ، نہ سرداری، نہ دنیا داری، نہ مال و دولت، یہاں بھی ذلت و رسوائی وہاں بھی ذلت و رسوائی، تو تم سے بڑھ کر بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ وما کانوا مہتدین، فرمایا یہ ہدایت والے نہیں تھے، یہ ہدایت والے نہیں تھے۔ بے شک اپنے آپ دعوے کرتے رہیں، خود کو حق پر کہتے رہیں، لیکن ان آیات کے تحت مفسرین نے لکھا ہے جو صحابہ کے طرز عمل پر نہیں ہے، جو صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے، جو صحابہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، جو صحابہ پر طعن کرنے والا ہے، جو صحابہ کی توہین کرنے والا ہے، جو صحابہ کا مذاق اڑانے والا ہے، سمجھ جائیے وہ صحیح راستے پر ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے ضابطہ ہے، کیونکہ صحابہ کی توہین در حقیقت میرے کریم آقا کی توہین ہے۔ شاگرد کی توہین تو استاد کی توہین ہوتی ہے، صحابہ کی توہین میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے۔ آپ کی تعلیم پر حرف آتا ہے، آپ کی تربیت پر حرف آتا ہے، کیونکہ میرے صحابہ جو ہیں وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے، آپ سے تعلیم حاصل کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو رب اپنے محبوب کے غلاموں کی، اپنے محبوب کے صحابہ کی توہین برداشت نہیں کرتا، وہ رب اپنے محبوب کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اچھا، اس سے اگلی آیات میں نا پھر ان کی مثال دی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ضابطہ ہے، بات تبھی سمجھ میں آتی ہے جب اس کی کوئی مثال دی جائے۔ تو یہاں ان کے منافقوں کی مثالیں بھی دی گئی، دو طرح کی مثالیں دی گئیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہتے ہیں مفسرین کہ پہلی یہ جو مثال ہے نا، یہ ان کے سرداروں کی مثال ہے، کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح استوقد نارا، جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے۔ پہلے نا وہ آگ جلایا کرتے تھے روشنی کے لیے، اب تو یہ بڑی بڑی ترقی کر گئی ہے نا جی، یہ سولر بھی اور یہ پنکھے بھی، یہ روشنی کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت آپ تمام بزرگوں کو اجر عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج تو ہمارا سولر کا سسٹم بھی جو ہے نا وہ چل پڑا ہے، ہمارا گرین میٹر بھی لگ گیا ہے، جدید سے جدید ترقی ہو رہی ہے نا۔ تو یہ آپ بزرگوں کے دم قدم سے ہیں، میں بلکہ قرآن کی نسبت سے دعا گوں، یا اللہ جس نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے اس کو دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ تو یہ پہلے آگ جلایا کرتے تھے روشنی کے لیے، مثلہم ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس کا ارد گرد جگمگا اٹھا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو نا جنگل میں، وہ بڑے پیارے سے منظر ہوتے ہیں، جنگل میں رات کا وقت ہوتا ہے، درمیان میں آگ کا الاؤ روشن کیا جاتا ہے، ارد گرد اس کے بیٹھتے ہیں۔ اب بھی گاؤں دیہات میں جہاں بجلی نہیں پہنچی وہاں ہوتا ہے، اس کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، سارا جگمگ کر رہا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے سارا منظر۔ کہا ان کی مثال اسی طرح جس نے آگ جلائی، ارد گرد روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات، اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ آگ جلائی، روشن ہو گیا، بڑے خوش ہوئے، مطمئن ہوئے، لیکن اچانک آگ اللہ نے بجھا دی، دوبارہ تاریکی میں، اب کچھ نظر نہیں آتا۔ لا یبصرون، وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، بس وہ نہیں پھریں گے۔ چار چیزیں،
لا یبصرون دیکھنے پر بھی قادر نہیں، بہرے بھی ہیں سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، گونگے ہیں سن نہیں سکتے، عمیٌ اندھے ہیں دیکھ نہیں سکتے، فہم لا یرجعون وہ اسی میں بھٹکتے رہیں گے تاریکی میں، ٹامکٹوئیاں مارتے رہیں گے، ادھر ادھر پھرتے رہیں گے، نہ کچھ دکھائی دے گا نہ کچھ سنائی دے گا، نہ وہ کسی کو کچھ سنا سکیں گے۔ کہا منافقوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ اسلام کو تعبیر دیا گیا اس آگ سے، اس روشنی سے کہ انہوں نے ایک بار تو کلمہ پڑھا، اسلام کی روشنی سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا، لیکن جب دلوں میں میل آیا نا، ان سے اسلام کی روشنی دور ہوئی تو اب وہ تاریکی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہاں مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے فرمایا، وہ یہ جو کہا گیا نا منافقوں کے بارے میں، سم بکم عمیٌ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ بظاہر بولتے بھی ہیں، بظاہر سنتے بھی ہیں، بظاہر دیکھتے بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ کریم آقا کے صحابہ کے گستاخ تھے، اس لیے وہ آنکھیں ہونے کے باوجود نابینا ہیں، کان ہونے کے باوجود وہ بہرے ہیں، زبان ہونے کے باوجود وہ گونگے ہیں۔ انہیں دکھائی، ان کا حق نہیں دکھائی دیتا نا، حق نہیں سنائی دیتا نا، حق نہیں بول سکتے نا۔ جو زبان حق نہ بولے وہ زبان ہونے کے باوجود بہرا ہے، جو کان حق نہ سنے وہ کان سننے کی طاقت ہونے کے باوجود وہ شخص گونگا ہے، اور جو آنکھ حق نہ دیکھے تو اس آنکھ کی بینائی کا کوئی فائدہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ اگلی مثال دی گئی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ وہ پہلی تو سرداروں کی مثال تھی نا، کہا جو ان کے بہکاوے میں آنے والے تھے، جو کوئی کسی کا رشتہ دار غریب، جو کوئی کسی کا ملازم، جو کوئی کسی کے بہکاوے میں آ جانے والا، چونکہ نو آموز لوگ تھے، کہا ان کی مثال کیا ہے، او کصیب من السماء، یا پھر جیسے بارش برس رہی ہو، من السماء آسمان سے، سیب زوردار موسلا دھار بارش ہو رہی ہو آسمان سے۔ اب جب موسلا دھار بارش ہوتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں پھر اندھیرے بھی ہوتے ہیں، ورعد اور گرج بھی ہوتی ہے، وبرق اور چمک بھی ہوتی ہے۔ کبھی بارش ہو نا، آپ تک تمام باشعور لوگ ہیں جانتے ہیں، شدید موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، تاریکی بھی چھا جاتی ہے، اچھا پھر اس میں بادل بھی گرجتے ہیں، پھر اس میں بجلی بھی چمکتی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں، من الصواعق کڑک کے خوف سے، کڑک کے باعث، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ ویسے بھی آپ کو بہت اونچی آواز میں بولے نا تو کان نہیں برداشت کر سکتے، تو یہ جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے اور بادلوں کی گرج جب ہوتی ہے تو وہ انسان بعض اوقات ڈر بھی جاتا ہے، خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے۔ آپ اگر کھلے آسمان کے نیچے ہو تو یہ ڈر بھی رہتا ہے کہیں بجلی نہ آ جائے، کہیں بجلی اچک نہ لے، نقصان نہ پہنچا جائے۔ آئے دن اخباروں میں خبریں بھی آتی ہیں آسمانی بجلی گرنے سے، مکان جل گیا، درخت جل گیا، لوگ زخمی ہو گئے، تو کہا وہ ڈرتے ہیں، اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر کسی دشمن نے گھیرا ہوا ہو نا، آپ سکون سے چین سے سو نہیں سکتے۔ دشمن کا گھیرا ہو نا ارد گرد، آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے، ہمہ وقت یہ فکر رہتی ہے کوئی نقصان نہ پہنچائے، حملہ نہ ہو جائے۔ فرمایا اللہ نے انہیں گھیرا ہوا ہے، ان کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیا، چین کو ختم کر دیا، قرار کو ختم کر دیا۔ ایک وہم ہے، ایک کھٹکا ہے، ایک ڈر ہے، ایک ہیبت ہے، جس طرح وہ اندھیری بارش میں، موسلا دھار بارش میں چلنے والے کو ڈر ہوتا ہے، اس رعد کا، اس برق کا انہیں بھی ایسے ہی ڈر ہے۔ کیا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی جو ہے نا ان کی بینائی کو لے جائے گی۔ یہ جو آسمانی بجلی گرتی ہے نا، اس سے آنکھوں کی بینائی پر بھی دیکھا، جس طرح اس بجلی میں چلنے والے کو ڈر ہوتا ہے نا، یہ منافق بھی ایسے ہی ڈرتے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب وہ چمکتی ہے نا بجلی، اندھیری بارش میں ہو، موسلادھار بارش ہو، بالخصوص رات کا وقت ہو، تو اگر جب بجلی چمکتی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے سارا منظر نمایاں ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے راستہ۔ کہا جب وہ بجلی چمکتی ہے نا تو وہ چلنے لگتے ہیں۔
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ اندھیرا چھا جاتا ہے نا، بجلی ختم ہو جاتی، قاموا، وہ وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ کیسی پیاری مثال ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کے سننے کی قوت اور ان کی دیکھنے کی طاقت بینائی بھی لے جائے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ان منافقوں کی بات ہے نا، کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، بجلی چمکتی ہے تو چلتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ وہ جو منافق تھے نا، جو ان سرداروں کے کہنے پر چل رہے تھے، جب وہ صحابہ کے قریب آتے، کریم آقا کے قریب آتے، جب کریم آقا کے معجزات دیکھتے، آپ کے کمالات دیکھتے نا، تو پھر دنگ رہ جاتے، کہتے نہیں نہیں یہ سچا ہے، یہ دین سچا ہے، یہ باتیں سچی ہیں۔ اور جب وہ اپنے پھر ان سرداروں کے پاس جاتے نا، منافقوں کے پاس جاتے، وہ اندھیرا پھر کفر کا، وہ تاریکی پھر وہ ظلمت کی، تو پھر وہ کہتے کہ نہیں یہی ہے اصل، تو فائدہ دنیا تو یہی ہے نا، وہاں جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، وہاں تو بھوک ہے، وہاں تو فقر ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اسی تذبذب میں وہ رہتے تھے۔ فرمایا اللہ چاہے تو ان کے سننے کی قوت اور طاقت بھی لے جائے، لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پر غلبہ کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں تک یہ تقریباً 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں تھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل عطا فرمائے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک تھا کل، محترم ندیم صاحب نے عرس مبارک سلسلہ میں لنگر کا اہتمام بھی آپ کے لیے کیا ہے۔ میں نے کل گزارش کی تھی درس قرآن بھی ہے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تعلیمات ہیں نا، آپ کا جو اشعار ہیں جو پنجابی کے، آپ ان کو پڑھتے جائیں نا، تو یا تو آپ کو قرآن کا ترجمہ ملے گا، یا پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کا خلاصہ نظر آئے گا۔ میں ایک دو باتیں ان کے حوالے سے عرض کر کے بطور سعادت، وہ ایک مجھے آپ کا شعر بڑا پیارا لگتا ہے، آپ فرماتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ آج کل ہم میں سے ہر ایک جو ہے نا، وہ اپنی میں کے لیے ہے نا، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں نا، مسابقت ہے، میں آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے اوپر ہو جاؤں، میں جیت جاؤں، اگلا نیچے ہو جائے، اگلا ہار جائے۔ فرمایا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندا تے ہارن دا مل ہیرا، ہارن دا مل ہیرا۔ اللہ کو پانا چاہتے ہو نا، اللہ کی رضا چاہتے ہو نا، تو اپنے نفس سے مقابلہ کرو، لوگوں سے مقابلہ نہ کرو۔ اور آخری بات جو آپ نے ہی کہی، میں اکثر یہ کہتا ہوں، وہ آپ کہتے ہیں کہ چٹی چادر عملاں والی داغ نہ لائیوں جنیا، چٹی چادر عملاں والی داغ نہ لائیوں جنیا۔ یہ سفید لباس پہنا ہو نا، اس پر داغ لگ جائے نا تو بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ ایک زیادہ سے ضابطہ ہے نا، آپ 100 نیکیاں کریں نا، ہماری انسانی نفسیات بھی ہیں، کسی کے ساتھ 100 بھلائیاں کریں۔ اچھا ایک چھوٹی سی کمی ہو جائے نا، چھوٹی سی غلطی ہو جائے نا، اگلا ساری خوبیوں کو بھلائیوں کو بھول جاتا ہے، ہاں یہ بھول جاتا ہے۔ اور آپ جتنی مرضی نیکیاں کرتے رہیں نا، ایک غلطی کر بیٹھتے نا تو وہ اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ تو جس طرح سفید چادر پر داغ لگا ہو نا، بڑا نمایاں نظر آتا ہے، ایسے ہی کہا چٹی چادر عملاں والی داغ نہ لائیوں جنیاں، حشر دہاڑے پھر نہ آکھیں ہائے او ربا کی بنیا۔ آج جو کچھ کر سکتے ہیں نہ کر لیں، آج اپنے مالک کو، اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں نہ کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ کل حشر کے دن اللہ کے حضور جب حاضر ہونا ہے تو وہاں بھی شرمندہ ہونا پڑے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بھی شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ ختم شریف پڑھیں گے، پھر اس